محترم و معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا فرمایا اور قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ مقصد زندگی کام ہے، آرام نہیں۔ آرام کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے جنت بنائی ہے، جہاں پر انسان کے لیے آرام ہی آرام ہے، انعام ہی انعام ہے۔ اور اس دنیا کے اندر جس نے بھی محنت کی ہے اسی نے عزت پائی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے اگر کسی نے محنت کی تو اللہ نے اسے دنیا میں ترقی عطا فرمائی، دنیاوی کاموں میں ترقی عطا فرمائی۔ اور جس نے دین کی خاطر محنت کی اللہ نے اسے دین میں ترقی عطا فرمائی۔ یہاں دنیا کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ جو محنت کرے گا وہ پھل پائے گا، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ کبھی بھی اوج ثریا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس وقت جو ہمارے سامنے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جن کے بھی نام آتے ہیں، تو آپ اگر ان کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی بنا کر اپنی پوری جان کی بازی لگائی ہے، تب جا کر کہیں انہوں نے اپنا مقام پیدا کیا، اور آج تک دنیا ان کے ناموں سے واقف ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں، آئنسٹائن یا اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں انہوں نے محنتیں کی ہیں، اور محنت کرنے پر ہی انہوں نے وہ مقام دنیا کے اندر پایا ہے کہ آج سائنس کی دنیا میں ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے تو محنت نہیں کی لیکن دینی اعتبار سے محنت کی، آج ان کے نام بھی دنیا کے اندر روشن ہے۔ یہ جو ہم بزرگوں کے نام سنتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ جو ابو علی سکندر کے نام سے مشہور تھے، تو ان سب نے دینی اعتبار سے محنتیں اور ریاضتیں کی ہیں، تب جا کر اللہ نے انہیں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود، قبروں میں چلے جانے کے باوجود بھی آج دلوں کے اندر وہ زندہ ہیں۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے محنت اور مجاہدے کیے ہیں۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ 2-4 رکعت نماز نفل پڑھ کے بس سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے بڑی محنت کر لی اور 2-4 کو چھوڑ کر 12 رکعت تہجد پڑھنی پڑ جائیں۔ تو ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں پھر جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو سامی اللہ کی بجائے ہماری زبانوں سے اوئی اللہ نکلتا ہے۔ آج ہم اتنے کمزور، محنتوں اور ریاضتوں کے اعتبار سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کسل پسند، سست، ہمیں کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، سارا دن بستر ہو اور ہم پڑے رہیں بس، یا کوئی اور چیز۔ آج کل وہ موبائل کی بیماری تو اور بیماری آ گئی ہے، سارا دن موبائل ہو اور بس ہم ہوں، نہ پھر ماں باپ کا کہاں ماننا ہے، نہ کوئی اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہے ہیں، احکام آ رہے ہیں
ان کو سننا ہے، بس سارا دن اسی کے اندر ہی گزار دیتے ہیں، نہ دنیاوی اعتبار سے محنت کرتے ہیں اور نہ دینی اعتبار سے محنت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو محنت کرے گا اسی کو عظمت ملے گی، اور جو محنت نہیں کرے گا وہ دنیا کے اندر بھی ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کا مقام اور مرتبہ اچھا نہیں ہوتا۔ مومن کی زندگی میں آرام طلبی نہیں ہے، مومن کی زندگی محنت اور مشقت والی ہونی چاہیے۔ بے شک وہ دنیاوی اعتبار سے، لیکن دینی اعتبار سے تو کم از کم اس کے اندر محنت اور مجاہدہ ہو۔ آج ہم سارا دن آرام طلبی اور کسل پسندی کا شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ میں یہ سستی سے پناہ چاہتا ہوں جو سستی مجھے تیرے احکام کو پورا کرنے سے روک دے۔ ایسی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے اندر جو آرام طلبی ہے نا، یہ بعض اوقات بہت کچھ انسان کے ہاتھوں سے کھو دیتی ہے۔ محنت طلبی انسان کے جسم کو بھی توانا اور تندرست رکھتی ہے، اور دنیا کی نظروں میں بھی اس کا مقام اور مرتبہ ہوا کرتا ہے۔ تو ہماری محنت اور ہمارا مقصد، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں، کام کام اور کام، بس تھوڑی دیر کے لیے آرام، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی اس نیت سے کہ اٹھ کر پھر کام، تاکہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے کچھ سکون مل جائے، اور پھر ہم نے اسی طرح محنت اور مجاہدہ کرنا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نوم العلماء عبادہ، کہ علماء کی نیند عبادت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ تھوڑی دیر سکون اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے پھر دین کا کام کرنا ہے، اسی لیے ان کی نیند بھی کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز ادھار لی جاتی ہے اس سے کام زیادہ نکالا جاتا ہے۔ کسی کی استری خراب ہو جائے نا تو پڑوسی سے کہتے ہیں کہ استری لے آؤ۔ جب استری لے کر آتے ہیں تو پھر عورت صرف اپنے کپڑے استری نہیں کرتی، اپنے شوہر کے بھی کرے گی، اپنے بھی کرے گی، اپنے بچوں کے بھی کرے گی۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ یہ استری مانگی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے، واپس چلی جائے گی تو پھر کام ادھورا رہ جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے جو ملتی ہے اس میں زیادہ کام نکالنے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ تو یہ جسم بھی اللہ نے ہمیں ادھار میں دیا ہوا ہے، یہ جسم ہمارا نہیں، کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ادھار ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے ایک مدت تک کے لیے۔ کسی کے پاس مدت کتنی ہے، کسی کے پاس کتنی مدت ہے، اس تھوڑی سی مدت میں ہم نے اپنے اس جسم کو اللہ کی عبادت میں، محنت میں لگانا ہے۔ ہمارے حضرت جی، ہمارے دادا پیر مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ اللہ بھی تمہارے اوپر ترس کھائیں اور مخلوق والے بھی تمہارے اوپر ترس کھائیں۔ اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر عبادت تھی۔ صحابہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اس قدر آپ اللہ کے سامنے ڈرتے ہیں، روتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر یہ ورم۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر فرمایا، میرے محبوب آپ کے لیے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے کملی والے، ضروری نہیں کہ آپ پوری رات میرے سامنے قیام کی حالت میں کھڑے رہیں، پوری رات میرے سامنے سجدے کی حالت میں کھڑے رہیں۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑے ہو جایا کریں، آدھی رات سے کچھ زیادہ کھڑے ہو جایا کریں، کچھ اپنے تن کو، اپنے جسم کو سکون بھی دیا کریں۔ اللہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ترس آ رہا ہے، میرے محبوب اتنا نہ تھکائیں اپنے آپ کو۔ اسی لیے ہمارے دادا پیر فرمایا کرتے تھے کہ اتنی محنت کریں
اتنی عبادت کریں کہ مخلوق کو بھی تمہارے اوپر ترس آنا شروع ہو جائے اور اللہ کو بھی تمہارے اوپر ترس آنا شروع ہو جائے. اس قدر ہماری عبادت ہونی چاہیے. ہمارے مشائخ کے دلوں میں عبادت کرنے کا کس قدر ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک بابا جی 70 سال کی عمر میں روزانہ بیت اللہ کے 70 طواف کیا کرتے تھے. روزانہ بیت اللہ کے کتنے طواف؟ 70 طواف. ایک طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں. تو 7 کو 70 کے ساتھ ضرب دیں تو تقریباً 490 چکر بنتے ہیں. گویا وہ 70 طواف میں بیت اللہ کے گرد 490 چکر لگاتے تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہر طواف کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل. اس اعتبار سے گویا 140 رکعت نماز نفل بھی ان کی ہوا کرتی تھی. ہمارے حضرت جی کے صاحبزادہ ہیں حضرت صاحبزادہ سیف اللہ صاحب. فرماتے ہیں کہ حضرت جی فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ ہم وہیں پر تھے مکہ معظمہ میں، تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے نے اپنے پاؤں کے اوپر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں. اور میں گھر آیا تو میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا وہ استری تھوڑی سی گرم کر کے اپنے پاؤں کی تلیوں پہ لگا رہی ہے. میں نے بیٹے اور بیٹی دونوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہیں پاؤں پہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں اور وہ استری گرم کر کر کے اپنے پاؤں پہ ٹکور کر رہی ہے. کیا ماجرا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ ابا جی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ 70 سال کی عمر میں روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے. تو ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ہر روز 7 طواف روزانہ کیا کریں گے. 7 طواف، 70 دور کی بات ہے. روز ہم کتنے طواف کیا کریں گے؟ 7 طواف کیا کریں گے. اور کچھ دنوں کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ میرے پاؤں میں آبلے پڑ چکے ہیں اور میری بہن چلنے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پر ٹکور کر رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم نرم اور نازک مزاج اس قدر بن چکے ہیں کہ تھوڑی سی محنت اور مشقت والا کام کرنا برداشت ہی نہیں ہوتا ہم سے، اور نہ ہم کر پاتے ہیں. اور وہ 70 سال کی عمر میں 7 طواف نہیں، روزانہ 70 طواف، اور 70 طواف کے ساتھ ساتھ 140 رکعت نماز نفل پڑھنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت خواجہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ خواجہ ابو جرجانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ ستو پھانک رہے ہیں. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا حضرت ستو پھانک رہے ہیں، آپ اس کی روٹی بنا لیتے. فرمانے لگے کہ میں نے حساب لگایا ہے، ستو پھانکنے میں اور روٹی کا حساب لگایا تو روٹی کھانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں انسان 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. تو میں نے پچھلے 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اور یہ ستو کو پھانک کر گزارا کرتا ہوں تاکہ وہ زائد وقت میں اللہ کی یاد میں لگا دوں. آج تو ہم گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں اور اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں. وہ لوگ روٹی کھانا اس لیے چھوڑ دیتے تھے کہ ہمارے اوقات کہیں اللہ کی یاد سے غافل ہو کر نہ گزر جائیں. اللہ ہمیں بھی اپنے نسلاف اور بزرگوں کے طریق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام محمد رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت فلاں کتاب میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں، فلاں وقت سے فلاں وقت تک فلاں جگہ پہ پڑھانا جاتا ہوں، تو میرے پاس وقت نہیں کہ میں تمہیں وقت دے سکوں. ہاں وہ وقت ہے کہ جب میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں تو سواری پر سوار ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کے جاتا ہوں، وہ درمیان کا جو سفر ہے وہ خالی ہوتا ہے.
تو کہنے لگے کہ استاد جی آپ پڑھائیں، میں سواری کے ساتھ ساتھ دوڑوں گا، آپ مجھے پڑھاتے جائیے، میں اس حال کے اندر بھی آپ سے پڑھنے کے اوپر راضی ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ گھوڑے کے ساتھ ساتھ دوڑا کرتے تھے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے تھے اور ان کو بیان کرتے جاتے تھے، وہ ان کو حفظ کرتے جاتے تھے۔ یہ ہوتا تھا ذوق اور شوق جو آج ہمارے اندر سے مفقود ہے اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے گھر میں دعوت کی۔ گھر والوں سے کہا، بیٹیوں سے کہا کہ بیٹا آج ایک بہت بڑے اللہ کے ولی آ رہے ہیں، شاگرد تھے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی اچھا سا کھانا تیار رکھنا۔ بیٹیوں نے کھانا بنایا اور مہمان خانے کے اندر مصلی بھی رکھ دیا، پانی کا لوٹا وغیرہ بھی رکھ دیا تاکہ اگر وضو وغیرہ کی ضرورت ہو صبح تہجد کے لیے اٹھیں تو تہجد میں وضو وغیرہ کر کے نماز تہجد پڑھ سکیں۔ اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح نماز پڑھ کے پھر واپس آ گئے۔ اب بچیاں جب مہمان خانے میں برتن سمیٹنے کے لیے، بستر سمیٹنے کے لیے آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہ برتن جو کھانے کے لیے دیے تھے وہ بالکل ہی صاف ہے، یعنی جتنی روٹیاں دی تھیں، یہ جتنا کھانا دیا تھا وہ سارے ہی کھا گئے تھے، اور پانی کا جو لوٹا تھا وہ بھی اسی طرح پڑا ہوا تھا، یعنی پانی بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بیٹیاں کہنے لگی، ابا جی آپ تو کہتے تھے کہ کوئی بڑا ولی آ رہا ہے، یہ ایک ایسا ولی ہے کہ جتنی روٹیاں ہم نے دی وہ ساری کھا گئے، اور جو لوٹا پانی کا رکھا تھا انہوں نے اس سے وضو بھی نہیں کیا، اس کا مطلب تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی انہوں نے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی پریشان ہوئے، سوچنے لگے کہ امام احمد ابن حنبل تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ میری بیٹیوں کو آپ سے یہ شکایت ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ استاد جی جب میں نے آپ کا کھانا دیکھا اور کھانا شروع کیا تو کھانے کے اندر مجھے ایسا نور ملا کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے استاذ کے گھر کا پکا ہوا کھانا جتنا بھی ہو پیٹ بھر کے کھا لیتا ہوں، کہ حلال لقمے کی اپنی ہی ایک برکت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پکانے والی عورتیں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، عبادت گزار ہوں، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ پکائی گئی ہو، تو پھر تو ان ذروں سے بھی اللہ اللہ کی صدائیں آیا کرتی ہیں۔ ہمارے پرزادہ پیر حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مسجد شہید کروائی، اور صحن کے اندر جو پہلی اینٹیں لگی ہوئی تھیں ان کو کہا کہ ان کو باہر ڈال دو۔ حضرت بھی وہیں کھڑے ہوئے تھے، مزدوروں نے جب وہ اینٹیں اٹھائیں تو حضرت نے فرمایا کہ بھی ان کو واپس ادھر ہی رکھ دو، ایسے کرو کہ ان کو نیچے دبا دو، اوپر نیا فرش لگا دو۔ مزدور بڑے حیران ہوئے کہ حضرت یہ اینٹیں ضائع کرنے کا کیا فائدہ، باہر اس کو پھینک دیتے ہیں اور پھر نیچے دفن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ اینٹیں رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ جس مسجد میں ہم لگی ہوئی ہیں اس مسجد میں اللہ کی یاد کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، ہم چاہتی ہیں کہ ہمیں مسجد سے نہ نکالا جائے اور اسی مسجد کے ساتھ ہی ہم لگی رہیں اور قیامت کے دن ہمیں اسی حال کے اندر اٹھایا جائے۔ تو جب ان چیزوں کا تعلق کسی نیک چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر ان کے اثرات چیزوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کھانے کے اندر ایک نور تھا، میں نے وہ چاہا کہ میں وہ سارا کھانا کھا لوں تاکہ مجھے وہ انوارات اور کیفیات محسوس ہوتی رہیں۔ انڈیا کے کچھ علماء کی ایک لکڑہارا دعوت کیا کرتا تھا سال میں ایک مرتبہ۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بڑا انتظار رہتا تھا کہ وہ کب ہماری دعوت کرے گا۔
وہ ہماری دعوت کرتا، سال میں ایک مرتبہ آتا، ہمیں آ کر دعوت دے جاتا، اور وہاں جب ہم جاتے تھے تو کوئی مر یا مسلم غذائیں نہیں ہوتی تھی، سادہ سا کھانا بنا ہوا تھا، دال روٹی بنی ہوتی تھی یا ساگ روٹی بنی ہوتی تھی، لیکن ہم اتنے دور سے سفر کر کے ان کا کھانا کھانے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہم نے ایک دن اس بابا جی سے پوچھ لیا کہ بابا جی آپ کے کھانے میں ایسی کیا چیز ہے کہ جب ہم آپ کا کھانا کھا کے جاتے ہیں تو 40 دن تک اس کھانے کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ ہمیں تہجد کے وقت میں جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود ہی ہماری جاگ کھل جایا کرتی ہے، اس قدر کھانے کے اندر نور ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو وہ بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگے کہ بیٹا بات تو اور کوئی نہیں ہے، سارا دن محنت کرتا ہوں، جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور کاٹ کے ان کو بیچتا ہوں، باقی وقت میں اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزارتا ہوں، اور جب پیسے جو جمع ہوتے ہیں اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے جمع کرتا ہوں، سال کے بعد آپ کی دعوت کرتا ہوں، اور جب کھانا بناتا ہوں تو اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ میری بیگم اللہ کے ولی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں، اس کھانے کو بناتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر سے غافل نہ کرنا۔ وہ کھانا بناتے ہوئے سورہ یاسین پڑھتی رہتی ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے، میری حلال کمائی ہوتی ہے، میری بیوی کا ذکر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کھانے کے اندر اس قدر نور ہوتا ہے۔ تو کھانوں کے ان چیزوں کے اثرات انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہنے لگے استاد جی کھانے کے اندر نور بہت تھا، اس لیے میں نے وہ سارا ہی کھانا کھا لیا۔ اور پھر کہنے لگے کہ استاد جی جب نور بہت تھا، جب انسان کو نور ملتا ہے تو پھر انسان کی نیند کم ہو جاتی ہے، دل جاری ہو جائے تو پھر انسان کی نیند کم ہو جایا کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں استاد جی پھر مجھے نیند کہاں آنی تھی، میرے ذہن میں ایک حدیث آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ ایک بچہ آیا کرتا تو ان کے پاس چڑیا کا ایک بچہ ہوتا تھا، وہ چڑیا کا بچہ کہیں مر گیا تو وہ غم زدہ ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ازراہ مذاق کہا، فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے ابو عمیر تمہاری اس چڑیا کے بچے کا کیا ہوا ہے؟ میں اس حدیث سے میں نے اس کھانے کی برکت اور اثر تھا کہ اس حدیث سے میں نے 40 مسائل کو نکالا ہے پوری رات میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کہتے ہیں کہ پوری رات میں سویا نہیں، بلکہ پوری رات میں ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کرتا رہا اور مسائل نکالتا رہا۔ جب میرا وضو نہیں ٹوٹا تو پھر مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو ہمارے اکابر اور بزرگ دین کے کاموں میں اس قدر محنت اور مشقت اٹھایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے عشاء کی نماز سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ کیا کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ میں ایک حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھاتے اور فجر کی نماز کے بعد کچھ وعظ و نصیحت فرماتے اور پھر صحابہ سے پوچھتے تھے کوئی حالات، ان سے کیفیات، کہ کوئی خواب دیکھا ہو یا کوئی اپنا حال ہو، ضرورت بیان کرنی ہو تو پوچھتے تھے صحابہ سے۔ تو پھر صحابہ کوئی سوال کرنا چاہتا، کوئی حال بتانا چاہتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کام میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ چاشت کا وقت ہو جاتا۔ مثال کے طور پر آج کل جیسے چاشت کا وقت 8 ساڑھے 8 بجے ہو رہا ہے، تو اس قدر فجر کی نماز سے اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رہتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ جس طرح مصلی پہ پہلے بیٹھی تھیں فجر سے پہلے، اس وقت تک اسی طرح مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، پوچھا جویریہ اس وقت سے لے کر ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ میں اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہوئی ہوں۔ پوچھا کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔
اس وقت کی مائیں اور عورتیں بھی اس قدر محبت رکھا کرتی تھی مصلوں کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اتنا محنت اور مجاہدہ کیا کرتی تھی کہ تہجد کے وقت سے لے کے چاشت کے وقت تک مصلے پر ابھی بیٹھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اور آج ہماری ماؤں بہنوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا ہی وقت نہیں ان کے پاس، اور پھر اولادوں کے اندر کیسے وہ تربیت، وہ اخلاق، وہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں کہ اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو تو اتنی دیر جو تم مصلے کے اوپر بیٹھی ہو اس سے کہیں زیادہ ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ پوچھنے لگیں یا رسول اللہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ آپ بھی اس کلمے کو یاد کر لیجئے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ کہ اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بیان کرتا ہوں، عدد خلقہ اس کی مقدار جتنی آپ نے مخلوق کو پیدا کیا، ورضا نفسہ اور اس مقدار میں کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، وزینت عرشہ اور اللہ جس قدر آپ کے عرش کا وزن ہے کہ اس کی مقدار میں آپ کی حمد اور پاکی بیان کرتا ہوں، ومداد کلماتہ اور جس قدر آپ کے کلمات ہیں ان کلمات کی تعداد کی مقدار میں اللہ آپ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ آپ ذرا تھوڑی اس کی میں تشریح کروں گا تو بات مزید کھلے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پرواز اور سوچ تھی، ایک انسان کی سوچ اور پرواز وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ایسی دعائیں دی ہیں، خدا کی قسم کوئی آدمی چاہے جتنا بھی عقل مند ہو وہ ان دعاؤں کی جامعیت کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نہ بتلاتے تو کسی کے اندر اتنی عقل نہیں تھی کہ ایسی جامع دعاؤں کو وہ اختیار کر سکتا۔ پہلی چیز فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ آپ کی ذات، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ عدد خلقہ، اللہ جس قدر آپ نے مخلوق بنائی ہے پوری مخلوق کے عدد کی مقدار اللہ میں آپ کے حمد اور پاکی بیان کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کائنات کے اندر کتنی مخلوق ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر 1 بلین سے زیادہ انسان ہیں۔ 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے، یا 10 کروڑ کا میرے خیال نہیں، 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے، تو 1 بلین سے زیادہ مخلوق ہے اس وقت دنیا کے اندر، اور اس سے پہلے کئی ٹریلین، لاکھوں، خربوں، اربوں انسان پہلے گزر چکے ہیں، اور پھر قیامت تک اربوں خربوں انسان آئیں گے بھی صحیح۔ اور پھر صرف انسان نہیں، آپ دیکھیے انسانوں کے علاوہ جانور بھی ہیں، جانور صرف نہیں، پھر جانوروں کے اندر وہ مخلوق بھی ہے جو سمندر کے اندر رہتی ہے، مچھلیاں ہو گئیں اور بہت ساری سمندری مخلوقات ہیں، اور پھر حور اور غلمان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، کتنی ساری اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اور ہماری ایک سانس کے اندر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ کئی ملین بیکٹیریا صرف ایک سانس کے ذریعے سے انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، اور کتنے سارے، اگر 1 گرام مٹی اٹھائی جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 1 گرام مٹی کے اندر 1 ملین سے زیادہ جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، 1 ملین سے زیادہ صرف 1 گرام مٹی کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ تو وہ جاندار مخلوق ہے، اور وہ مخلوق جو جاندار بھی نہیں ہے، جیسے درخت ہیں، درخت کے پتے ہیں، پانی ہے، پانی کے قطرات ہیں، ریت ہے، ریت کے ذرات ہیں، کائنات کی ساری مخلوق کے برابر اے اللہ میں آپ کی حمد اور آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ کتنا جامع کلمہ، ایک چھوٹے سے کلمے کے اندر پوری کائنات کو سمیٹ دیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کی حمد اور پاکی اس قدر بیان کرتی ہوں، یا اس قدر بیان کرتا ہوں جتنی آپ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ ورضا نفسہ، اور اللہ جس چیز سے آپ راضی ہو جاتے ہیں
جتنی تعریف سے جتنی آپ کی پاکی بیان کی جائے جس سے آپ راضی ہو سکتے میں اتنی آپ کی پاکی اور حمد بیان کرتی ہوں۔ اب یہاں اللہ کتنی تعریف سے راضی ہوتے ہیں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی نے کتنا بہترین نسخہ دے دیا کہ اللہ میں اتنی کرتا ہوں کہ جتنی اللہ تعریف کرنے سے آپ راضی ہو جاتے ہیں، وہ خود بخود ہی اتنی تعریف ہو گئی۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وزینت عرشہ، اور اللہ اتنی تعریف کرتا ہوں آپ کی کہ جتنا عرش کا وزن ہے۔ اب شاید آپ سمجھے گے کہ عرش کوئی معمولی چیز ہے، عرش معمولی چیز نہیں۔ ایک آسمان کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمین ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے تھال کے اندر ایک چھوٹا سا دانہ پڑا ہو، تو اس آسمان کے مقابلے میں زمین کی حیثیت اس دانے کی طرح ہے۔ اور پھر دوسرے آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اس سے بڑا ہے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر ساتواں آسمان عرش کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے یہ ایک زمین ساتوں آسمانوں کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھلا دی کہ میری پیاری زوجہ جویریہ کہ تم اس کلمہ کو پڑھ لو کہ اللہ وزینت عرشہ، میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے۔ اور اللہ کا عرش کتنا بڑا، تو اتنی ہی انسان اللہ کی پاکی اور حمد بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ومداد کلماتہ، کہ اللہ اتنی پاکی بیان کرتا ہوں کہ جتنے آپ کے کلمات ہیں، اور کلمات کتنے ہیں اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، میرے محبوب انہیں کہہ دیجئے کہ اگر ساتوں سمندر پانی بنا دیے جائیں، سیاہی بنا لیے جائیں، اور ان سیاہوں سے اللہ کی تعریف لکھنا شروع کریں تو وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے۔ کائنات کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، قلمیں ختم ہو سکتی ہیں، رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اے اللہ جتنے آپ کے کلمات ہیں میں اتنی ہی آپ کی تعریف اور حمد بیان کرتا ہوں۔ کتنی بہترین مختصر سا جملہ ہے، لیکن پوری کائنات کے نظام کو اس چھوٹے سے کلمے کے اندر سمو دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا۔ مختصر سی دعا، لیکن اللہ رب العزت کی اس قدر تعریف۔ تو بہرحال ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ دین کے کام میں یا دنیاوی کام کے اندر محنت، مجاہدہ اور مشقت کرنا جو آج ہمارے اندر سے مفقود ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا کہ میں اللہ کے نیک بندی ہیں، ان سے جا کے دعا کرواتا ہوں۔ ظہر کے وقت میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو سوچنے لگے کہ ابھی نماز پڑھ رہی ہیں، میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھتی ہیں کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح نماز میں مصروف ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں۔ میں کہ چلیں عصر کے قریب آ جاؤں گا۔ عصر میں گیا تو دیکھا عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں۔ کہ چلو عصر کی نماز پڑھ لیں تو پھر جاؤں گا، تو دیکھا کہ وہ ذکر اذکار میں مصروف ہیں۔ اور اس حال میں مغرب کو پہنچا تو دیکھا مغرب کی نماز، اور پھر مغرب کے بعد اوابین کی نماز، پھر عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کے بعد کہا کہ چلو اب تو بس کر لیں گی۔ وہاں بیٹھے انتظار کرتے رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ یہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ رابعہ بصریہ سلام پھیرے گی تو ان سے بات کروں گا۔ انہوں نے نہ سلام پھیرا اور نہ یہ بات کر سکے۔ اس قدر اللہ رب العزت کی عبادت۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ سوچنے لگے چلو میں تو تھوڑا سا آرام کر لوں، سو گئے کہ فجر کے بعد ہی چلو مل لوں گا۔ فجر کی نماز کے بعد آئے اشراق کے وقت میں کہ اشراق کی نماز پڑھ کے فارغ ہو گئی ہوں گی، کہ علماء اور مشائخ کا بزرگوں کا معمول ہے کہ اشراق کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کیا کرتے تھے، کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ تو اشراق کے بعد آئے تو لوگوں نے کہا ابھی ہی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی وہیں کھڑا ہی تھا کہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک چیخ مار کر اٹھیں اور کہنے لگی اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں ایسی آنکھ سے جس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔
میں حیران رہ گیا، ساری رات سارا دن عبادت میں گزار دیا، چند لمحوں کے لیے بھی سوئی ہیں تو اس کے اندر بھی اللہ سے پناہ مانگ رہی ہیں کہ اللہ ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو آنکھیں سونے سے سیر ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اور آج تو ہم سارا دن کیا ساری رات بھی سوتے رہے تو ہم کہتے ہیں ہماری نیند ہی پوری نہیں ہوئی ہے۔ تو ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ جن کے آج ہم نام لیوا ہیں، وہ اس قدر محنت اور مشقت اٹھایا کرتے تھے۔ میں نے یہ بات شروع میں عرض کی ہے کہ جو انسان دنیا میں محنت کرتا ہے، چاہے دینی اعتبار سے محنت کرے، اللہ اسے دین میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں محنت کرے، دنیاوی کاموں کے لیے محنت کرے، اللہ اسے دنیاوی کاموں میں ترقی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، بغیر محنت اور مجاہدے کے کچھ نہیں ہوتا۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.